بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو کا ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ظاہر ہے کہ اس جھنڈے سے مراد ہمارے پیارے وطن پاکستان کا جھنڈا ہے۔ آپ کے سامنے یہ بائیں طرف اس کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اچھا سبق ہے، آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ مریحہ 7ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ مریحہ طالبہ کا نام ہے اور یہ 7ویں جماعت میں یعنی 7th کلاس میں پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس کی جماعت تعلیمی اور تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ 7th کلاس کی جو بچیاں تھیں، طالبات تھیں، یہ تعلیمی اور تفریحی سیر کا پروگرام بنا رہی تھی، یعنی ایسی سیر جو تعلیمی بھی ہو اور تفریحی بھی ہو، سیر سپاٹا بھی ہو جائے اور کچھ معلومات بھی حاصل ہوں۔ ہمیشہ ایسی سیر کرنی چاہیے جو صرف تفریحی نہ ہو بلکہ تعلیمی بھی ہو۔ کوئی طالبہ منگلہ ڈیم دیکھنا چاہتی تھی تو کوئی کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے کی شوقین تھی، یعنی کسی طالبہ کی خواہش تو یہ تھی کہ منگلہ ڈیم جانا چاہیے، وہ دیکھنا چاہیے، اور دوسری طالبہ نے کہا کہ نہیں، کوہستان نمک کھیوڑا دیکھنے جانا چاہیے۔ اب یہ کھیوڑا شہر کا نام ہے، یہاں پر کوہستان نمک، کوہستان کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کی زمین، ٹھیک ہے؟ اور نمک کا مطلب یعنی وہ زمین، ٹھیک ہے، جہاں پر نمک کے پہاڑ ہوں۔ تو اب یہ کھیوڑا میں یہ جگہ ہے اور اس کو شوق تھا کہ یہاں جانا چاہیے۔ آگے ایک اور جگہ ہے، کوئی ہرن مینار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ ہرن مینار یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے جو شیخ پورہ میں ہے، اور یہ مغلیہ خاندان کے جو فرما روا تھے، بادشاہ تھے، ان میں سے کسی نے یہ بنایا تھا۔ تو کوئی چھانگا مانگا کے جنگل کی سیر کرنے کی تمنا رکھتی تھی، کسی کی خواہش تھی کہ چھانگا مانگا کے جنگل جانا چاہیے، وہاں کی سیر کرنی چاہیے تھی۔ لڑکیوں سے سیر کے لیے کسی ایک مقام کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، ہر ایک اپنی خواہش ظاہر کر رہی تھی، تو کسی ایک جگہ پر، کسی ایک مقام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر سب طالبات نے فیصلے کا حق اپنی پیاری استانی مس ممتاز کو دے دیا۔ سب نے کہا کہ جو ہماری پیاری استانی مس ممتاز فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ مس ممتاز نے کہا، پیارے بچوں، انشاءاللہ تعالی ہم لاہور جائیں گے، وہاں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ دیکھنے کے بعد ہم سے پہر کو واگا کی سرحد پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ بیٹا یہ سے پہر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوپہر کے بعد اور شام سے پہلے کا غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سے پہر کہلاتا ہے۔ اور تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سے پہر کو واگا کی سرحد پر یعنی واگا بارڈر پر جائیں گے اور پرچم اتارنے کی تقریب دیکھیں گے۔ مقررہ دن وہ سے پہر کے وقت واگا کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فضا ملی نغموں سے گونج رہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی ملی نغمے گائے جا رہے تھے، لوگ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ایک نعرہ تو یہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دوسرا نعرہ تھا پاکستان زندہ باد۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز اور لوگوں کے نعروں کے باعث کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، یعنی شور اتنا زیادہ تھا کہ وہ آواز جو کان میں پڑ جاتی ہیں عام طور پر وہ بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ لاؤڈ اسپیکر پر نغمہ گونج رہا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے، یعنی پاکستان کے جھنڈے پہ جو چاند بنا ہوا ہے اور ستارہ بنا ہوا ہے تو اس کا چاند روشن رہے اور اس کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے، سب سے اونچا جو ہے ہمارا ہی جھنڈا رہے۔ آگے لوگ اس نغمے پر جھوم رہے تھے یعنی دائیں بائیں ہل رہے تھے، ٹھیک ہے، خوشی سے ہل رہے تھے اور مزے لے لے کر دائیں بائیں ہل رہے تھے۔ ہزاروں لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستانی جھنڈے اور جھنڈیاں تھیں، جھنڈیاں چھوٹے جھنڈے جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہیں فضا میں لہرا رہے تھے۔ سامنے واگا کے سرحدی دروازے پر سبز ہلالی پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا تھا، آب و تاب کے ساتھ یعنی چمک دمک کے ساتھ، اپنی پوری چمک دمک رونق کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا،
اب پرچم اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا تھا۔ پاکستان رینجرز کے چاک چوبند جوانوں نے، رینجرز کسے کہتے ہیں بیٹا؟ فوج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستانی فوج کے چاک چوبند یعنی پھرتیلے تیز ترار جوانوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ پرچم کی رسی کو آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کھینچنا شروع کیا۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ پرچم نیچے آتا گیا۔ جب پرچم اتنا نیچے آ گیا کہ اسے ہاتھ میں پکڑا جا سکے تو پاکستان رینجرز کے جوانوں نے کمال چابک دستی اور مہارت کے ساتھ، چابک دستی یعنی تیز ہاتھوں کے ساتھ اور مہارت کے ساتھ پرچم کو طے کیا، ادب کے ساتھ ٹرے میں سجایا اور باوقار انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ باوقار انداز میں یعنی باعزت انداز میں چلتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ یوں یہ پرجوش اور پروقار تقریب، پروقار یعنی عزت سے بھرپور تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ واپسی پر مس ممتاز اور طالبات قومی پرچم کے حوالے سے بات چیت کرتی رہیں، جو کچھ اس طرح ہیں۔ رابعہ: میڈم ہمیں قومی پرچم کے بارے میں کچھ معلومات دیں۔ اب یہ بچی ہے، یہ طالبہ ہے جس کا نام ہے رابعہ، یہ مس سے پوچھتی ہے قومی پرچم کے بارے میں کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں۔ تو میڈم کیا کہتی ہیں؟ کہنے کو تو پرچم کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہمارا جھنڈا ہوتا ہے، پرچم ہوتا ہے، کہنے کو تو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب اور مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ محض کپڑے کا ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ جی، لیکن جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب یعنی کسی خاص ملاپ، ٹھیک ہے؟ تناسب سے مراد یہاں پر کیا لگتا ہے؟ بظاہر اس کے معنی ہوں گے ملاپ، اور مخصوص رنگوں کے باعث، اس میں دو رنگ ہیں، سفید اور ہرا رنگ، یہ ان دو مخصوص رنگوں کے باعث پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ محض ایک کپڑا نہیں رہا، ٹھیک ہے، بلکہ ایک پرچم کی شکل اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ کپڑا کسی خاص تناسب یعنی خاص ملاپ کے ساتھ اور خاص رنگوں کے باعث، خاص رنگوں کے ساتھ پرچم کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اب یہ محض کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، بلکہ یہ اس ملک کی عزت اور وقار کی علامت بن جاتا ہے۔ قومی پرچم کسی بھی ملک کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ شناخت کا مطلب بھی پہچان ہے۔ ہمارا پرچم ہماری آزادی اور خود مختاری کا نشان ہے۔ بیٹا خود مختاری کا مطلب بھی آزادی ہوتا ہے، کیوں بنایا گیا ہے؟ میڈم فاطمہ بیٹی ہمارا پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں آپ کو یہ پرچم بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اور اس پر آپ کو ایک سٹار نظر آ رہا ہے، یہ ستارہ، ٹھیک ہے، اور ایک چاند ہلال ٹائپ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں بنا ہوا ہے، تو مس کہتی ہیں میڈم فاطمہ بیٹی ہمارا پرچم دو رنگوں پر مشتمل ہے، دو رنگوں پر، اس میں سبز اور سفید رنگ شامل ہے، یہ سبز رنگ ہے اور یہ سفید رنگ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سفید رنگ 1/4 اور سبز رنگ 3/4 ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ 1/4 کا مطلب 1/4 اور 3/4 کا مطلب ہے 3/4، یعنی یہ جو پورا جھنڈا ہے اس کے اگر آپ 4 حصے کریں تو ایک حصے پر سفید رنگ ہے اور باقی 3 حصوں پر سبز رنگ ہے، ٹھیک ہے؟ سبز رنگ پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے لہٰذا سبز رنگ زیادہ ظاہر کیا گیا ہے، 3/4 ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ سفید رنگ پاکستان میں موجود اقلیتوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں، جو اقلیت شمار ہوتے ہیں، مینورٹی شمار ہوتے ہیں، یہ سفید رنگ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم قومی ترانے میں پڑھتے ہیں پرچم ستارے و ہلال، پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا رہبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کو ہلال نظر آ رہا ہے، ہلال دراصل کہتے ہیں پہلی رات کا چاند، ٹھیک ہے؟ تو
جیسے کہ پہلی رات کا چاند ترقی کرتا رہتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بدر بن جاتا ہے، 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے، اسی طرح ہمارا جو وطن ہے وہ بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور خوب ترقی کرے گا. ٹھیک ہے، آگے اس کا مطلب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرچم پر بنا ہوا ہلال ہماری ترقی کا راہبر ہے یعنی رہنمائی کرنے والا ہے. پرچم ستارہ و ہلال، یہ پرچم جو ستارہ و ہلال پر مشتمل ہے، رہبر ترقی و کمال، یہ ترقی اور کمال کا رہبر ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں آگے یہاں سے پڑھتے ہیں، یہاں آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے. ہلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں. جس طرح ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں رات کا چاند پورا ہمیں گول نظر آتا ہے، تو ہلال بڑھتے بڑھتے پورا چاند بن جاتا ہے. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا وطن بھی ترقی کے راستے پر گامزن رہے گا. ٹھیک ہے، گامزن رہے گا یعنی مصروف رہے گا. ٹھیک ہے، چلتا رہے گا. اس پر 5 کونوں والا ستارہ بنا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہے، یہ دیکھیں، یہ 5 کونوں والا ستارہ یہ اس پر بنا ہوا ہے. یہ کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے؟ 5 کونوں سے اسلام کے 5 ستون مراد ہیں. ٹھیک ہے، 5 ستون کون سے اسلام کے؟ ایک تو کلمہ ہے، گواہی دینا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی، اور دوسرا نماز، تیسرا ستون کیا ہے؟ روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج. تو یہ جو سٹار ہے نا، یہ ستارہ، یہ اسلام کے 5 ستونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. سنبل وہ اپنی میڈم سے پوچھتی ہے کہ میڈم ہمارے پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ تو میڈم جواب دیتی ہے، سنبل نے بہت عمدہ سوال کیا ہے. اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے قومی پرچم کا ڈیزائن کس شخصیت نے تیار کیا تھا. جناب امیر الدین قدوائی نے ہمارے پیارے پرچم کا ڈیزائن تیار کیا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ کو بچوں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا جو قومی پرچم ہے، اس کا جو ڈیزائن ہمیں نظر آتا ہے، یہ کس نے تیار کیا تھا؟ امیر الدین قدوائی نے. قرۃ العین، میڈم ہم اکثر سنتے اور پڑھتے ہیں کہ ہمیں قومی پرچم کا ادب و احترام کرنا چاہیے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرح قومی پرچم کا احترام کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنی قومی پرچم کا احترام کریں. میڈم آپ نے یہ سوال کر کے بہت اچھا کیا، کیونکہ میں خود بھی چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں آپ سے بات کروں. یاد رکھیے، جب اپنے ملک میں کئی ملکوں کے پرچم ایک ساتھ لہرائے جائیں تو کوئی بھی پرچم پاکستان کے پرچم سے اونچا نہیں لہرایا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے قومی پرچم کا ادب اور احترام ہے کہ جب اپنے ہی ملک میں کئی سارے قوموں کے پرچم لہرائے جائیں تو ہمارا پرچم جو ہے وہ سب سے اونچا ہونا چاہیے. سائرہ، میڈم ابھی ہم نے واگا کی سرحد پر دیکھا تھا، گیٹ پر پاکستان کے پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی لہرا رہا تھا اور دونوں ایک جیسی بلندی پر تھے. بچوں اب دیکھو، یہ سائرہ جو بچی ہے، طالبہ ہے، اس نے سوال کیا. پیچھے اس نے کہا تھا نا کہ پاکستان کا پرچم باقی قوموں کے پرچم سے نیچے نہیں لہرانا چاہیے جب اپنے ملک میں باقی پرچموں کے ساتھ پاکستان کا پرچم لہرایا جائے. تو بچی نے سوال کیا طالبہ نے کہ واگا کی سرحد پر جب ہم نے دیکھا کہ پاکستانی پرچم کے ساتھ بھارت کا پرچم بھی برابر درجے میں لہرایا جا رہا تھا، تو پھر پاکستان کا پرچم اونچا کیوں نہیں تھا؟ ٹھیک ہے، تو میڈم کیا جواب دیتی ہیں؟ سائرہ بیٹی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، البتہ یاد رکھیے، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، پاکستان کا پرچم بھارت کے پرچم سے اونچا نہیں تھا بلکہ دونوں برابر تھے. البتہ یاد رکھیے، اقوام متحدہ کی عمارات پر اقوام متحدہ کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے. اچھا بیٹا، یہ اقوام متحدہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں دنیا کے سفارتکار جمع ہو کر مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے مختلف سفارتکار جمع ہو کر مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب میڈم کیا کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کی عمارات جہاں پر ہو، وہاں پر اقوام متحدہ کا جو پرچم ہے، اس ادارے کا پرچم باقی پرچموں سے اونچا لہراتا ہے. باقی سبھی ممالک کے پرچم ایک سی اونچائی پر لہراتے ہیں. اقوام متحدہ کے پرچم سے تو نیچے ہوتے ہیں، لیکن آپس میں ان کی اونچائی کم زیادہ نہیں ہوتی بلکہ برابر اونچائی پر ہوتے ہیں.
اگر کسی ادارے کے ساتھ قومی پرچم لہرایا جائے تو قومی پرچم لازماً اونچا رکھا جائے گا۔ بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا، ٹھیک ہے، بانس کی جو لکڑی ہے، جب آپ پرچم کیسے باندھیں گے اس کے ساتھ، تو کہتے ہیں بانس کے ساتھ پرچم کا سفید رنگ والا حصہ آئے گا۔ پرچم کے آداب میں ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ اسے پاؤں، جوتوں، زمین یا کسی بھی گندی چیز سے چھونے سے بچانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پرچم کو طلوع آفتاب کے بعد لہرانا چاہیے۔ طلوع آفتاب، جب آفتاب طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے، نکل آئے، اس کے بعد لہرانا چاہیے، اور غروب آفتاب سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ سورج چھپنے سے پہلے، سن سیٹ سے پہلے اتار لینا چاہیے۔ کسی صورت پرچم پر رات کا سایہ نہیں پڑنے دینا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پرچم لہرا رہا اور اس پر رات آ جائے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری خیال کرتی ہوں کہ پاکستان میں ایک عمارت ایسی بھی ہے جہاں رات کے وقت بھی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اب جب مس نے یہ بات کی تو بہت سی طالبات حیرانی کے ساتھ، میڈم وہ کون سی عمارت ہے، ٹھیک ہے، لیکن حیرانی کے ساتھ، میڈم وہ کون سی عمارت ہے، میڈم بھائی یہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے، وہ عمارت کون سی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس۔ یہاں رات کو بھی پرچم لہراتا رہتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور وہ خاص اہتمام کیا ہے، اور وہ یہ کہ مصنوعی روشنی کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے۔ یعنی جو قدرتی روشنی ہوتی ہے سورج کی دن کے وقت، وہ تو نہیں ہوتی کیونکہ دن تو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ مصنوعی روشنی، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل لائٹنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ پرچم کو روشن رکھا جاتا ہے۔ اور یہ اہتمام کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن ایک خاص اہتمام کے ساتھ، یعنی ایک خاص بندوبست کرتے ہوئے۔ یہ بندوبست کیا کیا جاتا ہے کہ مصنوعی روشنی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بیٹا کیا آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کسے کہتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پارلیمنٹ کو اردو میں کہتے ہیں پارلیمان، ٹھیک ہے۔ یہ کسی بھی قوم کی سب سے بڑی مجلس ہوتی ہے، دستور ساز، سب سے بڑی مجلس ہے، دستور ساز مجلس ہوتی ہے، جہاں پر قوانین بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیے نائلہ، میڈم ہم 14 اگست کو اپنے گھروں، دکانوں، عمارتوں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، مگر یہ پرچم رات کے وقت نہیں اتارتے۔ اب یہ نائلہ نے کیا سوال کیا ہے کہ مس نے تو پہلے کہا تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے اتار لینے چاہیے، لیکن یہ طالبہ کہتی ہے کہ ہم کیوں نہیں اتارتے پھر؟ میڈم کیا جواب دیتی ہیں، بیٹی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ پرچم کے آداب کیا ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو کہ رات کے وقت پرچم لہرانا پرچم کی توہین ہے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نہ کرے۔ یعنی لوگوں کو قومی پرچم کے آداب معلوم نہیں ہے، یعنی رات کو پرچم نہیں لہرانا چاہیے۔ عائشہ، میڈم 14 اگست کو ہم اپنے اسکولوں، بازاروں اور گھروں کو کاغذ کی جھنڈیوں سے بھی سجاتے ہیں۔ ہم ان جھنڈیوں کو اتارنا بھول جاتے ہیں۔ ہوا کے چلنے سے یا بارش کی وجہ سے یہ جھنڈیاں زمین پر گرتی رہتی ہیں۔ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ جھنڈے کا زمین یا جوتوں سے چھونا آداب کے خلاف ہے، لیکن ہم تو اس کا خیال ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے آپ کو یہ 3 لائنیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ میڈم آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ نقطہ سے کیا مراد ہے، یعنی ایک باریک بات کی طرف، جس کی طرف ہر ایک کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جہاں کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، ٹھیک ہے، کپڑے سے بنے ہوئے جھنڈے کا ادب کریں، جہاں ہمارا یہ فرض ہے وہاں کاغذ یا پلاسٹک کے بنے ہوئے جھنڈوں یا جھنڈیوں کا بھی دل و جان سے ادب و احترام کریں۔ یعنی جو چھوٹی جھنڈیاں ہوتی ہیں ان کا بھی ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جھنڈیوں کا زمین پر گرنا اور انہیں پاؤں تلے روندنا بہت بری بات ہے۔ جھنڈیاں لگانے والوں کو اس بات کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ کوئی جھنڈی نیچے نہ گرے۔ اسی طرح قومی پرچم پر کوئی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، قومی پرچم پر کوئی بھی لفظ یا تصویر نہ بنائی جائے۔ اسی طرح پرچم کو جلانا بھی اس کی توہین ہے۔ پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ، ٹھیک ہے، پرچم لہراتے وقت باوردی لوگ یعنی جنہوں نے وردی پہنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پرچم کو سلیوٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی ہوشیار باش کی حالت میں با ادب کھڑے رہتے ہیں۔
तमाम तालिबात ने मिस मुमताज़ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी उम्दा बातें बताईं, इतनी अच्छी बातें यानी बताईं। सब ने दिल से वादा किया कि वो परचम के इन आदाब का हमेशा ख्याल रखेंगी। बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप भी अपने कौमी परचम का ख्याल रखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो है इजाज़त दीजिए। अगले सबक के साथ कल हम फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।